دوسرے پارے کا خلاصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ اس طریقے سے نماز کے لیے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں سمت ایک طرف آ جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو وہاں یہ مشکل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کرتے تھے کہ قبلہ ابراہیمی جو ہے بیت الحرام وہ قبلہ بن جائے، اور اس کے لیے آپ آسمان کی طرف دیکھتے بھی تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس تمنا کو پورا کیا اور تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ لہٰذا جیسے ہی قبلہ چینج کرنے کا حکم ہوا، یہ عصر کے وقت ہوا تھا، اور عصر کی نماز بیت الحرام کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی تھی۔ جیسے ہی یہ حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کے ہی طرف مڑ کر نماز پڑھتے رہے۔ پھر جب حکم ہوا قبلہ بدلنے کا تو یہودیوں اور منافقوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیسا نبی ہے، کبھی ادھر گھوم کے پڑھتا ہے، کبھی ادھر گھوم کے پڑھتا، اور لوگوں کو ورغلانا شروع کیا۔ لہٰذا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کی جو حکمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ حکمت بیان کی کہ کون اپنے نبی کی اتباع میں نبی کے ساتھ قبلہ بدل لیتا، اور کون اینیوں کے بل پیچھے پھیر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو یہودی لوگ تھے ان کے اوپر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ یہودی لوگ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے، شہوت نہیں۔ جانوروں میں شہوت ہے، عقل نہیں۔ انسان میں عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ اب عقل اگر شہوت پر غالب آ گئی تو فرشتہ، شہوت عقل پر غالب آ گئی تو جانور۔ اسی لیے انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم فرشتہ صفت بننا چاہتے ہیں کہ جانور۔ اور یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ جانور صفت انسان ہے، یہ شہوت کے اسیر ہوتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی گزرے ہیں۔ اس کے بعد بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھ چکے، بعض صحابہ جو پڑھ چکے، جو اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا قبول ہوں گی کہ رد کر دی جائیں گی؟ یہ اشکال پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری ایمان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، نماز ہے یہاں، اور نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، اور ایمان سے تعبیر کر کے یہ بتا دیا گیا ہے کہ نماز اگر زندگی میں نہیں ہے تو آپ کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، نماز کے بغیر آپ کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا ہر انسان یہ غور کرے کہ جو نمازوں میں سستی کرتے، جو نماز چھوڑ چھاڑ کے پڑھتے، یا نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں،
انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان کا ایمان ہے کہ یا ہے بھی نہیں. ایمان سے تعبیر کیا گیا نماز کو، ایمان کہا گیا. اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت 3 جگہ پہ فرماتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلُّوا وُجُوهَهُ شَطْرَهُ. 3 جگہ فرماتا ہے. یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قبلہ ہے بیت الحرام، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اور تورات میں یہ لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ کعبہ ہوگا. اسی لیے 3 جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کامیابی اور کامرانی کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت نسخہ بیان کیا کہ انسان اگر آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، تو 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے. 3 چیزوں کو، ذکر، شکر اور صبر. اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے، جو رب کو بھول گیا قیامت میں اسے بھلا دیا جائے گا، اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. انسان کہے گا اے رب تو نے تو مجھے بینائی دی تھی، دیکھنے کی پاور، دیکھنے کی سکت آنکھوں میں دی تھی، آج تو نے مجھے اندھا بنا کر اٹھایا گیا. اللہ رب العزت کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. ہماری نشانیاں، ہماری آیات، تمام چیزیں تمہارے پاس موجود تھی، تم نے بھلا دیا تھا، تم نے بھلا دیا. فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. لہٰذا آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا. اللہ کو انسان ہر لمحہ یاد کرتا رہے، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے. اللہ کو جو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے. اور اللہ کا ذکر یہ انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ابن آدم کا کوئی عمل جنت میں لے جانے کے لیے سوائے ذکر الہی کے کافی نہیں. تو یہ ذکر الہی، یہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا، یہ ابن آدم کا ایسا عمل ہے جو انسان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دے گا. شکر کرنا، اللہ رب العزت جو دیا اس پر شکر کرو، اگر چھین لیا پھر بھی شکر کرو. دولت آ جائے تو اترائے نہ انسان اور چلی جائے تو گھبرائے نہ انسان. یہ شکر ہے اللہ کا. اور مومن کا شیوا بھی یہی ہے کہ کوئی خوشی اور مسرت اور شادمانی کے واقعات زندگی میں آتے ہیں تو اس پر شکریہ ادا کرتا ہے. اگر مصیبت آ گئی تو صبر مصابرت کا دامن تھام کے رکھتا ہے، واویلا نہیں مچاتا. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے، آزمائش کے مختلف صورتوں کو اور شکلوں کو بیان کرتا ہے کہ اگر ان ذریعے سے ہم نے تمہیں آزمایا اور تمہاری زندگی میں پریشانیاں آئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ رب العزت کہتا ہے 3 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور 3 انعامات لے لو. ذکر، شکر، صبر کو حصہ بناؤ اور 3 انعامات تمہیں دیے جائیں گے. 3 انعامات. حضرت حضرت ابو سلمہ ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ حضرت ابو سلمہ جو ان کے شوہر تھے، وہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج اللہ کے نبی نے عجیب بات بتائی. کیا بات بتائی؟ کہا کہ پریشان ہو جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ تو دعائے استرجاع کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. اس کے بعد دعا کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھ لیا کرو. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں یہ دعا پڑھنے لگی. کچھ عرصے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. پھر اللہ رب العزت، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا. اللہ رب العزت نے دیکھا
کس طریقے سے اس کا اجر دیا، صبر کا بدلہ، صبر کا اجر. اور صبر کا جو اجر ہے وہ کتنا زبردست ہے کہ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے. اس کا نعم البدل، وہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا، کتنی بڑی بات ہے. ام المؤمنین کہلا گئی. اور صلوات من ربہم ورحمہ، رحمہ اولئک هم المہتدون، یہ 3 انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اسی طریقے سے یہ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر اپنی دلیل، خوبصورت دلیل پیش کرتا، توحید پر. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ وہی معبود حقیقی ہے، وہی واحد تمہارا معبود ہے. اور وہ کیوں معبود ہے، کیوں عبادت کے لائق ہے؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ پورا ڈیفینیشن اللہ رب العزت کی ربوبیت کاملہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کو پیدا فرمایا، یہ ہوا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، یہ تمام چیزوں کا ذکر آپ اللہ رب العزت فرماتا ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کو معبود بنانے کے بجائے وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. اور اللہ سے حقیقی محبت تو صرف اور صرف مومن ہی کرتے ہیں. آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے حقیقی محبت صرف مومنین کرتے ہیں. اللہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسانی جان کے احترام کے سلسلے میں فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے عقل والوں کے لیے. یاد رکھیے کوئی انسان کسی کو مار دیتا ہے، کسی کا قتل کر دیتا ہے، کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو اس کے تعلق سے 3 باتیں ہیں. ایک، قتل کا بدلہ قتل، اگر نہیں مانتے ہیں اہل خانہ، گھر والے نہیں مانتے، ہمیں قصاص چاہیے تو قتل کیا جائے. دوسرا معاف کر دینا، اور تیسرا دیت ادا کرنا. اور دیت جانتے ہیں 100 اونٹ جس میں سے 40 اونٹنیاں وہ گاوین اونٹنیاں ہونی چاہیے. گاوین اونٹنیاں جو 4 لاکھ ریال کا ہوتا ہے، اور 4 لاکھ ریال کو آج کی قیمت کے اعتبار سے اگر اسے ڈیوائڈ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 70 لاکھ کے قریب کا روپیہ بنتا ہے. انسانی جان کا احترام اسلام میں کتنا کیا، اللہ رب العزت نے کتنا کیا، کتنی قیمت ہے انسانی جان کی، اسے اتنے روپے دینے پڑیں گے بطور دیت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی روزے کے متعلق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. روزے کے متعلق 5 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے. مقیم صحیح، مسافر صحیح، اس کے بعد شیخ فانی، شیخت فانی، دائم المریض اور حاملہ اور مرضیہ. یہ 5 چیزیں یاد رکھنے کی ہے. پہلی چیز ہے مقیم صحیح، ایسا شخص جو مقیم ہے، گھر میں رہتا ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اس پر روزہ فرض ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. دوسرا وہ مسافر صحیح، جو مسافر ہے، سفر پر ہے اور توانا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے لیکن بعد میں اس کی قضا کر لے. اس کے بعد شیخ فانی، شیخت فانیہ، وہ بوڑھے عورت اور بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں جس کے جسم کے گوشت گل چکے ہیں، جو بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہے فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلائے
وہ جیسا کھانا آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں، عام کھانا ہو آپ کھلائیں، جتنا کھلا دیں، 1 آدمی 2 آدمی 10 آدمی 20 آدمی 100 آدمی، آگے فرمایا گیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، آپ کو ایک کا تو کھلانا ہی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ کھلا دیں تو وہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گا، وَأَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے نفل ہو جائے گا جتنا کھانا کھلا سکے، لیکن آپ کو ایک مسکین کو بطور فدیہ دینا ہوگا۔ اس کے بعد دائم المریض، کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈائبٹیز ہے یا کوئی دوسری بیماری ہے، کمزوری ہے، جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، روزہ رکھے گا تو مر سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ ایک فدیہ بطور مسکین کو فدیہ دے گا، کھانا کھلائے گا۔ اور ایسی عورت، حاملہ عورت، پریگننٹ عورت جو اگر روزہ رکھے گی تو اس کے حاملہ پر، اس کی پریگننسی پر دقت ہو سکتی ہے، بچے میں تکلیف آ سکتی ہے، بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے، یا وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، پریشانیاں آ سکتی ہیں، تو ان کے لیے بھی وہی تمام جو پچھلے لوگوں کے لیے جو حکم ہے وہ حکم ان کے لیے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا مسئلہ آتا ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا کرو۔ یاد رکھیے حقیقت میں اعتکاف مسجد ہی میں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ عورتیں گھر میں باندھ کے اعتکاف کر لیتی ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے، اعتکاف گھر میں جائز نہیں ہے، وہ مسجد جس میں اگر عورت کے لیے واقعی میں اعتکاف کرنے کی صورت موجود ہے اور کوئی فساد کا طریقہ نہیں ہے، کوئی فساد کا ایسا معاملہ نہیں ہے، تو مسجد میں آ کے اعتکاف کر سکتی ہیں جہاں انتظام ویسا ہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھر میں کرے، گھر میں کرنے کا جائز نہیں ہے اعتکاف گھر میں ہی مسجد میں ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حج کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، عشر ذی الحجہ ہے، یہ 3 مہینے، 2 مہینے اور عشر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اس سے پہلے کوئی احرام نہیں باندھ سکتا ہے۔ اس کے بعد حج کی قسمیں بیان کی گئی کہ حج تمتع، حج قران اور حج افراد، یہ 3 حج کی قسمیں ہیں۔ قربانی جو نہیں لے کر گیا ہے اس کے لیے حج تمتع افضل ہے، جو قربانی لے کر گیا ہے اس کے لیے حج قران افضل ہے، اور جو نہیں دے سکتا اس کے لیے حج افراد افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا وہ حج قران تھا، اور حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کے بعد بیچ میں عورتوں کے مخصوص مسائل کا تذکرہ ہے، حیض کا، نفاس کا، اس کے علاوہ کہتے ہیں طلاق کا، شادی بیاہ کا، خطبہ کا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عورتوں کے مخصوص مسائل کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس کو یہاں پر ابھی ہم ذکر نہیں کر سکتے، وقت کی قلت ہے، بہت تفصیلی تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے دے، قرض دے دے، اللہ کو قرض حسنا دے دے، فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ اسے بڑا چڑھا کے خوب دے گا۔ حضرت ابو الدرداء ایک صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا تو اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو قرض دینا، اللہ کو قرض، ارے میرا باغ ہے، 600 درخت ہیں کھجور کے، اور وہ بھی اعلیٰ قسم کی کھجور ہے، اس میں نے یہ تمام درخت اللہ کو قرض دے دیا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے صحابی، کیسے صحابہ تھے۔ آج 1 روپیہ دینے کے لیے کوئی اللہ کی راہ میں تیار جلدی نہیں ہوتا۔ جمعہ کے دن اگر کہہ دیا جائے کہ چندہ دو تو 10 روپیہ جیب سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، اور آگے غریب فقراء مساکین کی تو بات چھوڑ ہی دیجئے آپ۔ یہاں صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے زبان سے صرف نکالا اور انہوں نے پورا باغ دے دیا، پورا باغ۔ اس کے بعد گئے باغ کی طرف تو باغ کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے کہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا، میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کی بیوی باغ کے اندر تھی، پکارا، آئی، کہا میں نے اللہ کو یہ باغ قرض دے دیا۔ ان کی بیوی بھی بڑی غضب کی تھی، کہنے لگی بہت اچھا سودا آپ نے کیا ہے۔ آج کل کی بیویوں کی طرح نہ تھی ماشاء اللہ، کہ اگر اللہ کے راہ میں دے تو پیسہ ختم ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ آج کل کے مردوں کو صحابہ کی زندگی کو پڑھنی چاہیے، اور آج کل کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحابیات کی زندگی کو، امہات المومنین کی زندگی کو پڑھے، کہ
کیسے تھے وہ لوگ. اور اللہ رب العزت جب قرضے کا بدلہ جب چکائے گا تو یاد رکھیے اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا, اور کتنا دے گا کہ انسان جان بھی نہیں سکتا. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جالوت نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور تابوت سکینہ کو چرا لیا. تابوت سکینہ کیا ہے؟ ترک آل موسیٰ و آل ہارون. تابوت سکینہ بوت توب سے ہے, یعنی لوٹنا. تابوت سکینہ وہ چیز تھی جس کے اندر آل ہارون اور آل موسیٰ علیہ السلام کی جو اہل خانہ تھے, آل تھے, اور ہارون علیہ السلام کے جو آل تھے ان کے باقیات اس کے اندر سے. یہود اس سے تبرک حاصل کرتے تھے, اور کسی جنگ میں جاتے تو اسے آگے رکھتے, اس کی طرف رجوع کرتے, اور انہیں جنگ میں فتح مل جاتی تھی. تبرک لیا جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے تبرک کے مسائل 8ویں پارے میں آئے گا, اس وقت ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تبرک ہے کیا؟ تو یہ چرا لیا انہوں نے. اس کے بعد حضرت طالوت کا ذکر آتا ہے. طالوت جن کی قیادت میں لشکر تیار ہوا, چونکہ وہ بادشاہ تھے اور ان کی قیادت میں لشکر کو تیار کیا گیا. یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ ہماری قوم سے نہیں ہے, ہمارے خاندان سے نہیں ہے, اس کے بعد پیسے نہیں ہیں, لیکن اللہ رب العزت جسے عزت دے, اللہ رب العزت جسے ملکیت دے دے. اور اللہ رب العزت نے حضرت طالوت کے قیادت میں کرنے کے لیے وہ جو تابوت سکینہ تھی اس کو فرشتوں کے حکم سے حضرت طالوت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا. جب لوگوں نے دیکھا تو ان کی طرف آ گئے کہ نہیں یہی صحیح آدمی ہے, یہ اللہ نے ان کو اس کی طرف کر دیا. اس کے بعد جب وہ جنگ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ رب العزت نے کا یہاں پر اپنا قانونی ابتلا اور آزمائش ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان کے جذبہ طاعت و فرما برداری کی آزمائش مقصود ہوئی. اللہ رب العزت نے کہا کہ جا رہے ہو جنگ کرنے کے لیے, حکم دیا کہ آگے تمہیں آزمایا جائے گا. ان اللہ مبتلیکم بنہر, کہ یہ اس راستے میں تمہیں کسی کو پانی نہیں پینا ہے, لیکن ایک نہر راستے میں ضرور آئے گی آزمانے کے لیے. اس میں 3 قسم کے لوگ تھے, اکمل الایمان, کامل الایمان, ناقص الایمان. جو اکمل الایمان تھے وہ لوگ پانی نہیں پیے, جو کامل الایمان تھے انہوں نے 1 گھونٹ پی لیا, اور جو ناقص الایمان تھے انہوں نے بھر پیٹ پی لیا خوب جب کے. لہذا اس آزمائش کے اندر وہ لوگ ناکام ہو گئے. فشربوا منہ الا قلیلا منہم, سب کے سب پانی پی لیے مگر جو اکمل الایمان تھے تھوڑے لوگ وہی بچ گئے, انہوں نے نہیں پیا. اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی جماعت کو غلبہ دیا بڑی جماعت کے اوپر, غلبہ دیا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جنگ بدر میں جو 313 لوگ تھے اتنے ہی 313 یا 319 لوگ اس میں بھی تھے جو حضرت طالوت کی قیادت میں جنگ لڑنے گئے تھے. اور یہ چھوٹی سی جماعت کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, کتنی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے بڑی جماعتوں پر غلبہ نصیب فرمایا, غلبہ دیا اللہ رب العزت نے. غلبہ ایسے نہیں ملتا, ایمانی طاقت اور قوت ہونی چاہیے. جنگ میں غلبہ ایسے نہیں ملتا, ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی. جنگ جو ہے وہ ایمانی قوت سے جیتی جاتی ہے. آپ کی اندر ایمان کتنا تگڑا ہے, کتنا پاور ہے آپ کے ایمان میں, آپ کے ایمان کتنا مضبوط ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کا بڑا سے بڑا فرعون کھڑا ہو, بڑا سے بڑا طاقتور بادشاہ کھڑا ہو اور آپ کو مارنے کی دعوت دے رہا ہو, سب کچھ دے رہا ہو, لیکن پھر بھی آپ کے پائے استقامت میں تزلزل بھی پیدا نہ ہو, آپ ہلے تک نہیں. یہ اصل میں ایمانی قوت ہے کہ آپ کے ایمان سے آپ کو کوئی ہٹا نہ سکے, ہلا نہ سکے. یہ پاور ہونا چاہیے ایمان میں. جب ایسا ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی. اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق انک لمن المرسلین, کہ اے نبی آپ جس طریقے سے تمام مرسلین دنیا میں آئے, آپ ان مرسلین میں سے ایک رسول ہیں. اور اللہ رب العزت نے آپ نبی علیہ السلام کی صداقت پر, آپ کی رسالت پر, آپ کی نبوت پر یہ آیت نازل فرمائی, اور اس میں صداقت ہے آپ کی نبوت کی, آپ کی رسالت کی, کہ آپ مرسلین میں سے ایک رسول ہیں.
یہاں دوسرے پارے کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔